کسی وقت کا ہو، کسی فرقے اور کسی دھرم کا ہو، مرنا سبھی کو ہے۔ پاگلوں کو بھی بھائی انکار نہیں ہے مرنے سے، پاگلوں کو پاگل کو ہر چیز سے انکار ہے کہ موت سے پاگلوں کو بھی انکار نہیں ہے، مرنا سبھی کو ہے۔ کسی ریلیجن، کسی دھرم، کسی بھی مذہب کا ہو، مرنا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے موٹا ہو، پتلا ہو، گورا ہو، کالا ہو، سبھی کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج ہم ایک مرحومہ کا ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کل تک وہ ہمارے بیچ میں تھی، آج نہیں ہے، کل ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے، اور نہ جانے ہم کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے یہاں دفنائے بھی ہوں گے۔ کبھی ہم نے بچوں کو لے جا کر قبر کی کوٹھری میں ڈال دیا، کبھی بوڑھوں کو، کبھی جوانوں کو، کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بوڑھے باقی رہ گئے، جوان چلے گئے۔ جانا سب کو ہے، موت کا مزہ سبھی کو چکھنا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، رب کی کتاب قرآن پاک کہہ رہی ہے، اور قرآن پاک نے دلائل کے ساتھ ارشاد فرمایا، کلو یعنی سب، نفس کے معنی جاندار کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر جان باقی ہے۔ ذائقۃ الموت، ذائقہ لینا ہے، موت کا ذائقہ سبھی کو لینا ہے، سبھی کو مرنا ہے۔ تو چاہتے ہو کہ اگر مرنے سے پہلے کچھ کام اچھا کر لیا جائے تو اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے دنیا کے بڑی بڑی بینکوں میں اپنے بیلنس کو فکس کر دیا، جمع کر دیا کہ ہمارے وقت میں کام آئے گا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ وہاں بھی ہمارا کچھ انسینٹیو ہو، کچھ ہمیں وہاں بھی فائدہ حاصل ہو، تو پھر وہاں دنیا کی بینکوں میں تو ہم نے رقم اور سونے چاندی جمع کر دیے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ آخرت کے بینک میں کچھ جمع ہو جائے تو وہ نیک کام ہے، اور وہ نیک کام کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، نماز کی پابندی، ماں باپ کا ادب، اپنے بڑوں کی عزت، بچوں کے ساتھ شفقت، غریبوں کی مدد، پڑوسیوں کا حق ادا کر کے اگر انسان دنیا سے گیا تو پھر ایسے موت پر نہ جانے کتنی زندگیاں قربان ہیں۔ اور اگر ہم نے دنیا میں اچھا کام نہیں کیا تو پھر ایسی زندگی جینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کل کے وقتوں میں ہاسپیٹل کم تھے اور بیماری کم تھی، آج ہاسپیٹل زیادہ ہے، بیمار زیادہ ہے۔ پتہ چلا کل کے لوگ کھاتے تھے تو کھلا کر کھاتے تھے، آج لوگ کھاتے ہیں تو دکھا کر کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میرے بھائی دنیا سے جانا ہے، جانے کا کچھ سامان بناؤ۔ اور کیسے بنانا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے۔ باغ جنت، ہاں باغ جنت اگر چاہیے، باغ جنت اگر چاہیے تو مصطفیٰ سے وفا کیجئے، باغ جنت اگر چاہیے تو مصطفیٰ سے وفا کیجئے، باغ جنت اگر چاہیے تو مصطفیٰ سے وفا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، کام ایسا کیا کیجئے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ رات ایسی ضرور آئے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی، رات ایسی، ہاں رات ایسی ضرور آئے گی، دن کی دنیا بدل جائے گی،
خواب میں وہ ہاں خواب میں وہ ضرور آئیں گے، خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ذکر صلی اللہ کیجئے، خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ذکر صلی اللہ کیجئے، خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ذکر صلی اللہ کیجئے۔ اور ایک شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں، ایک مرتبہ کہہ دے پیشگی میں سبحان اللہ، کہ خواب میں وہ ضرور آئیں گے، ذکر صلی اللہ کیجئے، اور دل کا ارمان نکل جائے گا، غم خوشی میں بدل جائے گا، دل کا ارمان نکل جائے گا، غم خوشی میں ہاں ہاں غم خوشی میں بدل جائے گا، دل کا ارمان نکل جائے گا، غم خوشی میں بدل جائے گا، میں بھی جاؤں دیار نبی، میں بھی جاؤں دیار نبی، میرے حق میں دعا کیجئے، میں بھی جاؤں دیار نبی، میرے حق میں دعا کیجئے، اور ماں کا اپنے وفادار ہے، جو ہے بیٹا وفادار ہے، ماں کا اپنے مددگار ہے، جو ہے بیٹا وفادار ہے، آخری وقت جب آئے گا، آخری وقت جب آئے گا، ان کو کندھا لگا دیجئے، آخری وقت جب آئے گا، ان کو کندھا لگا دیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ رب کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی دیکھیں، موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، موت کے بعد ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاؤ جس کی بنیاد پر پہچانے جاؤ۔ اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے کچھ ایسے بندے بھی اللہ کے گزرے ہیں جنہوں نے ایسا کارنامہ کر دیا کہ آج تک ان کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے۔ غریب نواز کو آپ جانتے ہیں، امام حسین کو جانتے ہیں، غوث اعظم کو جانتے ہیں، یہ بھی تو انسان تھے، لیکن زمین پر انہوں نے ایسا کارنامہ کر دیا، جب تک زمین پر تھے دنیا میں ان کے نام کا سال ہر سال میلہ لگتا تھا، روز بروز ان کی بارگاہ میں بھیڑ لگتی تھی۔ آج زمین میں ہے تو سالانہ میلہ لگ رہا ہے، ان کے نام کا لنگر بٹ رہا ہے، ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ پتہ چلا انہوں نے زندگی کو ایسے گزارا جس طریقے سے مصطفیٰ نے گزارنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے زندگی کو ایسے گزارا جیسے سیدہ فاطمہ نے گزارنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے زندگی کو ایسا گزارا جس طریقے سے بزرگان دین نے گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کو دنیا سے گئے کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے۔ میرے بھائی کہنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ دنیا تو فانی ہے یار، فنا ہونا ہے۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کے لیے بڑے خرچے کیے، ہم نے گاڑی لے لی، ہم نے بنگلے بنا لیے، ہم نے اچھے ٹائلز ماربل والے گھر بنا لیے، لیکن یاد رکھیں امیر ہو چاہے غریب، وہی خاکی قبر ہوگا، وہی مٹی کی زمین ہوگی، وہی مٹی کا دیوار ہوگا، اور کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا، اور کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ جو دنیا میں کبھی اپنے کپڑوں میں مٹی لگنے نہیں دیتا تھا نا، وہ بھی اسی مٹی کے خاک پر لیٹا ہوگا، وہ بھی
بادشاہ ہو پھر بھی مٹی کے خاک پر لیٹا ہوگا، کیونکہ نہ وہاں رضائی، نہ وہاں تکیہ، نہ وہاں کمبل، وہاں کسی چیز کی کوئی فیسلٹی ہوگی ہی نہیں۔ وہاں کوئی چیز ہمیں فائدہ تب دے گا جب ہم زمین کے اوپر فائدے والا کام کر کے گئے ہوں گے۔ نمازی ہے تو انشاءاللہ قبر نوری نورانی کر دیا جائے گا، روزے دار ہے تو قبر میں سوال و جواب میں آسانی ہو جائے گا۔ لیکن اگر دنیا سے گیا اور دنیا سے خالی ہاتھ گیا، نہ دنیا سے کچھ لے کر گیا، نہ دنیا کو کچھ دے کر گیا، تو پھر یاد رکھیں نہ سوال و جواب میں بھی آسانی نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ بھلائی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ دنیا سے اگر چاہتے ہو کہ بھلائی کے ساتھ ہم اپنے قبروں تک چلے جائیں تو پھر دنیا میں اچھے کام کر کے جاؤ، نیک کام کر کے جاؤ، اور جب دنیا سے نیک کام اچھے کام کر کے آپ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ یاد رکھیں جب انسان قبر کی کوٹھری میں چلا جاتا ہے اور اسے لٹا کر لوگ 40 قدم دور ہٹ جاتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے، 40 قدم دور ہٹ جاتے ہیں تو 2 فرشتے قبر میں آیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی یہ نہیں کہہ کے بچ سکتا ہے کہ ہم دنیا میں لیڈر تھے، مکھیا تھے، نہیں، سب سے 3 سوال ہوگا۔ اور کون کرے گا؟ 2 فرشتے آئیں گے جن کا نام ہے منکر نکیر۔ کیا نام ہے؟ منکر نکیر۔ یہ 2 فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو متعین فرمایا، یہ قبر میں مردوں سے سوال کرتے ہیں، سوال نہیں سوالات، یعنی کہ 3 سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال من رب کا، کیا ہوگا؟ کیا سوال؟ من رب کا۔ اس کے معنی میں آپ کو بتا دوں، من رب کا معنی فرشتے سوال کریں گے، آنے والے قبر میں لیٹنے والے اونٹ وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، اپنے دانت سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، مردوں کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، 3 سوال کریں گے۔ کون سا سوال؟ سب سے فرسٹ سوال ہوگا، سب سے پہلا کوئسچن ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ نیکوکار پرہیزگار ہوگا تو غیب سے اللہ اس کے ذہن میں یہ سوال کا جواب ڈال دے گا۔ بندہ کہے گا ما ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ما ربی اللہ۔ لیکن فرشتے مانیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ آج دنیا میں بہت لوگ اپنے آپ کو رب کا بندہ کہہ رہے ہیں، لیکن ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس لیے دوسرا سوال ہوگا، چل اچھا پتہ نہیں کون خدا کو مانتا ہے، یہاں تو دنیا میں 365 خداؤں کو لوگ پوج رہے ہیں نا، تو اب ایک سوال سے کام نہیں بنے گا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، ما دینوں کا۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، رب تو 365 مان رہے ہو، بتاؤ دین سے، کون سے دین سے تعلق رکھتے ہو، کون سے دین پر ایمان رکھتے ہو، کون سے دین کے تم پرچارک ہو، بتاؤ۔ ما دینوں کا، بندہ نیک ہوگا تو کہے گا ما دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کا سب سے پسندیدہ کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، ما دین الاسلام۔ بندہ نیک ہوگا تب، پھر بھی بچاؤ نہیں ہوگا، ایک آخری سوال ہوگا، کب؟ جب مصطفیٰ جان رحمت مومن کے قبر میں تشریف لائیں گے تب۔ اب فرشتے کہیں گے ما کنت تکون فی شان ھذا الرجل۔ تیسرا سوال، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یا اس مرد مجاہد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتے ہو یہ نہیں پوچھا، کیا کہا کرتا تھا، زمین پر کیسی عقیدت رکھتا تھا، ان سے کیسی محبت کرتا تھا، انہیں کیسا جانتا مانتا تھا۔ تو اگر بندہ نمازی ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوگا، نیک پرہیزگار ہوگا، حرام سے بچنے والا ہوگا، حلال کھانے اور کمانے والا ہوگا، تو بے ساختہ یہی کہے گا وما محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، میں نے زمین پر بھی انہیں مانا ہے اور زمین پر بھی مانتا ہوں۔ اگر بندہ نیک ہوگا تو قبر میں کھڑے ہو کر کہے گا کہ کاش میرے قبر میں تشریف لائے مصطفیٰ، زندگی کو زندگی بخش دے مصطفیٰ۔ تو اگر بندہ نیک ہوگا تو پھر مصطفیٰ جان رحمت پر کھڑے ہو کر سلام پڑھے گا، ایسے پڑھے گا جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے عاشقی میں پڑھا تھا کہ ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔
تو پھر فرشتے کہیں گے اب سو جا، تو سوال کا جواب دے چکا، پاس ہو گیا، رب کے طرف سے حکم ہوگا اب اسے ڈسٹرب نہ کرو، پریشان نہ کرو، اسے سونے دو، اور ایسے سونے دو جیسے پہلی رات میں نہیں نویلی دلہن سویا کرتی ہے۔ اس کے قبر کو چمکا دو، اس کے قبر میں نور بھر دو، اور اسے سونے دو ایسے جیسے نئی نویلی دلہن سویا کرتی ہے۔ اور اگر سوال کا جواب نہ دے سکے تو رب فرمائے گا کہ اس کے قبر کو آگ سے بھڑکا دو، اس کے قبر میں عذاب کے کیا کہتے ہیں کہ سانپ مسلط فرما دو، اژدہے ڈال دو، کیا کرو گے؟ اس لیے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور چلتے چلتے، بہت زیادہ بات نہیں، یہ اس سال ثواب کے لیے میلاد ہے، اس لیے میں چلتے چلتے ایک بات اور کر دوں کہ مرنا سبھی کو ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہاں، کیونکہ یہاں سے کچھ جائے گا نہیں ساتھ میں، اگر یہاں سے کچھ جائے گا تو ہمارے نیک اور اچھے اعمال جائیں، نیک اور اچھے اعمال، اور اچھے اعمال کر کے جانے والا، اس کے درجات کو اللہ ایسا بلند کر دیتا ہے، ایسا بلند کر دیتا ہے کہ انسان ادھر مرا ادھر درجات بلند کر دیے گئے، اور ایسا بلند کہ آپ نے فجر کی نماز آپ پڑھے ہوں گے مسجد میں، تو امام آگے اور مقتدی پیچھے، آپ جمعہ پڑھے ہوں گے، جمعہ میں امام آگے مقتدی پیچھے، آپ ظہر عصر مغرب عشاء کوئی نماز آپ پڑھنے گئے ہوں گے مسجد، تو امام آگے اور مقتدی پڑھنے والا پیچھے، پڑھانے والے امام آگے مقتدی پیچھے، حافظ جی آگے پڑھنے والے لوگ پیچھے، امام آگے مقتدی پیچھے، مولانا آگے ان کے پیچھے پڑھنے والے تمام عوام ان کے پیچھے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، تراویح میں امام آگے، حافظ جی آگے، قرآن پڑھانے والا آگے، پڑھنے والے لوگ پیچھے، نماز عید میں امام آگے مقتدی پیچھے، بقرہ عید میں امام آگے مقتدی پیچھے، ساری نمازوں میں جو فرض ہے اس میں امام آگے مقتدی پیچھے، لیکن مرنے والے کے درجات کو اللہ نے ایسا بلند کیا کہ انتقال کے بعد نماز جنازہ میں جنازہ آگے اور تمام لوگ پیچھے، یہاں تک کہ امام بھی جنازے کے پیچھے۔ تو مرنے کے بعد درجات بھی بلند ہوتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم نیک کام کر کے جائیں گے تب۔ تو اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے اعلان پر آپ بالکل اعتماد اور یقین رکھیں کہ مرنا ہے، یہاں سے کچھ ساتھ جائے گا نہیں۔ سبھی کو، کسی کو انکار نہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے موت، سب سے بڑا سچ۔ یہ گھر دوار، یہ پراپرٹی، یہ بینک بیلنس، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ بیوی، بچے، گھر کے تمام لوگ، بھائی بہن، سب جھوٹے ہیں۔ اگر سب سے کوئی حق ہے، سچا ہے، تو وہ ہے موت۔ سب ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن موت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ آپ کہیں رہیں کسی گوشے میں، موت آنا ہے، مرنا ہے۔ تو یار اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے نا، یہ آزمائش کے لیے دی ہے۔ اس زندگی کو اپنے خراب نہ کریں، تباہیوں بربادیوں کے راستے پر اپنی زندگی کو بیکار نہ کریں۔ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیں، اور جتنی زندگی ملی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، نیک اعمال کریں۔ اور جس دن نیک اعمال کر کے جائیں گے تو کہنے والے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعروں نے کہا کہ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ غور سے سنیں، کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ میاں قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا، یہ قید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ قید خانہ مومنوں کے لیے دنیا کو بنایا گیا ہے، اور اصل گھر ہے قبر۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں، قسمت سے گزر جائے، قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں، آقا کو سناؤں گا
آقا کو سناؤں گا پھر نعت مدینے میں، آقا کو سناؤں گا. اور آخری مصرع اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. اے موت ابھی رک جا، اس وقت چلی آنا. اے موت ابھی رک جا، اس وقت چلی آنا. اے موت ابھی رک جا، اس وقت چلی آنا. سرکار ہو اور ہم ہو، سرکار ہو اور ہم ہو، ایک ساتھ مدینے میں. آقا سرکار ہو اور ہم ہو، ایک ساتھ مدینے میں، آقا کو سناؤں گا. تو میں کہتا ہوں کہ بے شک جو موت نبی کے دیار میں، نبی کی عاشقی میں آ جائے، اس موت پر کئی زندگیاں قربان، کئی زندگیاں قربان. کہ سرکار ہو اور ہم ہو، ایک ساتھ مدینے میں، سرکار ہو اور ہم ہو. اور سونا بھی نکلتا ہے، پتھر بھی چمکتے ہیں. سونا بھی نکلتا ہے، پتھر بھی چمکتے ہیں. شہروں سے بھی اچھے ہیں، شہروں سے بھی اچھے ہیں. دیہات مدینے میں، شہروں سے بھی اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرنا سبھی کو ہے انشاءاللہ. اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو نیک عمل کی اللہ توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں رہیں اپنے ماں باپ کے وفادار بن کر رہیں، اور دنیا سے جب بھی جائیں اپنے بزرگان دین کے وفادار بن کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے صدقے میں، بزرگان دین کے صدقے میں نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں. سبھی لوگ کھڑے ہوں، سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کے سروات پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے عرضا، مجھ سے خدمت
کے خود سی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا